الرحمن الرحیم، میرا نام ہے اخذر نذیر اور آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ASO۔ آپ نے اکثر یہ نام سنا ہوگا، ایپ سٹور آپٹیمائزیشن۔ اس کا مطلب آسان زبان میں یہ ہے کہ آپ نے جب ایک ایپ ڈیولپ کر لی، اس کے بعد اس ایپ کے ڈاؤن لوڈز، اس کی مارکیٹنگ اور اس کی مدد سے جو آپ نے ارننگ کرنی ہے وہ ASO کی ٹیکنیکس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ بہت سی ایپس ایسی سٹور کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جن میں آپ کو کوئی فلا، کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا، لیکن ان کے ڈاؤن لوڈز بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ASO کے اوپر توجہ نہیں دی ہوتی۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم ایپ سٹور آپٹیمائزیشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اگین سب سے پہلے میں آپ کو اپنی کچھ ایپس کے بارے میں دکھا دوں کہ ہم ریئل ٹائم کچھ ایپس کے بارے میں ڈسکس بھی کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی کچھ اسلامک ایپس کے ڈاؤن لوڈز تھاؤزنڈز میں، یہ 10,000 پلس لکھا رہا ہے، اس کے ڈاؤن لوڈز 50,000 کے قریب ہیں تقریباً۔ اس کے علاوہ یہ معرف القرآن ہے، اس کے ڈاؤن لوڈز بھی کافی زیادہ ہیں۔ خواب کی تعبیر کے ڈاؤن لوڈز تقریباً 50,000 ہو چکے ہیں۔ تو کس طرح سے ہم نے ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز اپنائی اینڈرائڈ کے اوپر اور iOS کے سٹور کے اوپر اپنی ایپس کے ڈاؤن لوڈز کو انکریز کرنے کے لیے۔ تو میں نے اس کورس آؤٹ لائن کو تھوڑا سا اپنی انداز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا، میں نے اس کو اس طرح سے کیا کہ ASO بیسیکلی ASO کا تعلق تقریباً اگر آپ ASO کی بات کریں تو وہ صرف یہاں تک ہی ہے، لیکن بہت سی چیزیں اس کے ساتھ انٹر لنک ہوتی ہیں۔ اس کے بغیر ASO ناکافی ہوگی۔ اگر آپ ASO کے ساتھ ساتھ کسی بھی ایپ کے ڈیولپمنٹ پرسپیکٹیو کو، گوگل ایپ سٹور پرسپیکٹیو کو، ارننگ پرسپیکٹیو کو اگر آپ مائنس کر دیں اور صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ پرسپیکٹیو ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ان سارے پرسپیکٹیوز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہاں سے بات شروع کروں کہ ہم اس میں کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کسی بھی ایپ کی ASO کا ڈیولپمنٹ پرسپیکٹیو کیا ہے، تو اس ایپ کا پہلی بات یہ ہے کہ اس کا سائز آپ کا بہت زیادہ کم ہونا چاہیے۔ دوسری، آپ ویکلی اس کے اپڈیٹس کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایپ کے کی فیچر کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اسلامک ایپ میں آڈیو سیکشن ڈالا ہے اور اس کا آپ بہت زیادہ پرچار بھی کر رہے ہیں تو آپ کا وہ آڈیو سیکشن ٹھیک سے کام کرتا ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ایپ کی اسٹرینتھ یہ اس کا آڈیو سیکشن ہے۔ پش نوٹیفیکیشنز، سم ٹائم لوگ آپ کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، آپ پش نوٹیفیکیشنز بھیج کے ان کو جگاتے رہیں تاکہ وہ آپ کی ایپ کو یوز کریں۔ تو یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ پرسپیکٹیو ہے ASO کا۔ اس کے بعد ایپ سٹور، گوگل اور ایپل کے ایپ سٹور کے پرسپیکٹیو سے ASO کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کی ورڈ سلیکشن، آپ نے اس میں کی ورڈز ایڈ کرنے ہیں۔ ٹائٹل اور ڈسکرپشن یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آئیکن آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ ڈیزائننگ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکرین شاٹس، ٹھیک ہے، اسکرین شاٹس یہ میں نے نیچے بھی لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ اس کو لکھنا چاہیے۔ تو آپ ایپ سٹور کے اوپر اگر آپ دیکھیں اس کے آئیکنز اور اسکرین شاٹس، ایون یہاں پہ ویڈیوز کی آپشن ہوتی ہے، URL آپ دے دیں ویڈیوز کا، لوگ ویڈیو دیکھ کے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ایپ کو، تو آپ کی ویڈیو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کی ورڈ سلیکشن، ٹائٹل ڈسکرپشن، کمنگ سون کیٹیگری، یہ میں آپ کو نیچے بھی دکھا دوں، ایک جگہ میں نے یہ بات لکھی ہے، پری لانچ اسٹریٹجیز، تو یہ ایک ہی بات ہے۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ جو ریپیٹ ہو رہی ہے نا چیزیں، میں نے اس لیے کچھ چیزیں نیچے لکھی ہیں لیکن میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں۔ پری لانچ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے، اگر آپ ایپل سٹور کی بات کریں تو ایپل سٹور پہ ایک آپشن ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے آپ پری لانچ اسٹریٹجی میں اپنی ایپ کو سبمٹ کروا دیں۔ ایپل والے اس کو ریویو کرنے کے بعد بتائیں گے کہ کیا آپ کی ایپ اس قابل ہے کہ اس کو سٹور کے اوپر کمنگ سون کیٹیگری میں ڈالا جائے۔ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے آپ ابھی چیک کر سکتے ہیں، ایپ سٹور میں جائیں، نیچے ایک آپشن آئے گی، اس میں جائیں گے تو کمنگ سون ایپس کی ڈیٹیل آ رہی ہوگی کہ یہ ایپس آ رہی ہیں، لوگ اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ ایپ آتی ہے تو اس کے پھر ڈھیروں ڈاؤن لوڈ فوراً ہو جاتے ہیں۔ لوکلائزیشن، جیسے میں نے آپ کو اپنی ایپس دکھائی ہیں، ان ایپس کی ایک لمیٹڈ مارکیٹ ہے، پاکستان، انڈیا میں یہ ایپس زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں، USA میں بھی ایک خاص کمیونٹی ہے اور آسٹریلیا، یہ اس طرح کے کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ خاص جگہ پہ ہماری ایپس کو زیادہ چلنا ہے، تو ہم اس کی لوکلائزیشن کر سکتے ہیں، مطلب کہ ایریا وائز اس کی مارکیٹنگ کو پلان کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو میں نے گوگل اور ایپل سٹور پرسپیکٹیو اس لیے لکھا کہ یہ ساری آپشنز مارکیٹنگ میں تو یوز ہوتی ہیں، یہ ڈیزائننگ، یہ وہ سب کچھ، لیکن یہ ساری چیزیں سٹور میں بھی ایڈ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو یہاں پہ بھی لکھ دیا۔ اب آ جائیں ارننگ پرسپیکٹیو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر دیکھیں آپ نے
اپنی ایپ کے اوپر سم ٹائم یہ ہوتا ہے انٹرسٹیشل ایڈز اتنے زیادہ دیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ایپ کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے دیتے ہیں. تو اس بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ آپ نے بینر لگانا ہے, کہاں پہ انٹرسٹیشل لگانا ہے, کتنی دیر بعد انٹرسٹیشل شو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بے شمار ایڈز کی کیٹیگریز آ گئی ہیں, ان ساروں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ آپ نے ویڈیو ایڈ چلانی ہے اور یہ سارا. ہاؤ مچ ٹائم یوزر شوڈ اسٹے آن دا ایپ, آپ کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ایپ کے اوپر کتنے ڈاؤن لوڈز ہوں اور کتنی دیر ایک یوزر اسٹے کرے اور ڈیلی کتنے لوگ اس ایپ کو یوز کریں اور کتنے سیکنڈز یا کتنے منٹ کے لیے اسٹے کریں گے تو آپ کی اتنی ارننگ ہوگی. اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا اس لحاظ سے آپ پھر اس کا پلان کر سکتے ہیں. لائک جس طرح میں نے آپ کو پش نوٹیفیکیشنز کا ابھی میرا خیال ہم نے ڈسکس نہیں کیا. پش نوٹیفیکیشنز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہے, سوری, پش نوٹیفیکیشن ڈسکس کیا تھا. پش نوٹیفیکیشنز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پش نوٹیفیکیشن بیسیکلی آپ کو ایپ کے اوپر لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو یہ اس کو آپ اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وین ٹو آفر ان ایپ پرچیز, کس جگہ پہ جا کے آپ کو ان ایپ پرچیز لگانا ہے, ایپ کے اندر کس اسکرین کو آپ نے ان ایپ پرچیز کے تھرو شو کرنا ہے. اس کے علاوہ پیڈ ایپ اسٹریٹجی, اس میں آپ کو اپنی ایپس کی اسٹریٹجیز بتاؤں گا. بڑی امیزنگ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ جو اسلامک ایپس ہیں وہ جو ایڈز والی کیٹیگری کی ایپس ہیں وہ اتنی زیادہ پروپیگیٹ نہیں ہوتی تھی, اتنی زیادہ ڈاؤن لوڈز نہیں ہوتے تھے. ہم اس ایپ کو پیڈ ایپ $1 سے $3 تک پیڈ ایپ لگاتے تھے. تو وہ جو پیڈ ایپ کی ارننگ تھی وہ ہماری ایڈز کی ارننگ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. لائک اگر آپ کی ایک ایپ مہینے میں صرف 100 ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو آپ $100 کما رہے, لیکن ایون آپ یہ ایپس دیکھ لیں, یہ میں نے آپ کو 1000 آف ڈاؤن لوڈز دکھائے. یہ تھاؤزینڈز آف ڈاؤن لوڈز ہونے کے باوجود اگر ان تینوں ایپس کی ارننگ کریں تو یہ $100 سے بھی بہت کم ارن کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری اسٹریٹجی سم ٹائم آپ کو فری ایپ جس میں آپ نے بینر اور انٹرسٹیشل لگایا وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے, سم ٹائم آپ کو پیڈ اسٹریٹجی سوٹ کرتی ہے. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس کس صورت میں آپ کو اپنی ایپ کو پیڈ بنانا ہے اور کن صورتوں میں آپ کو اپنی ایپ پہ بینر انسٹیشن لگانے اور کب آپ نے ان ایپ پرچیز شو کرنا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ پرسپیکٹو آف ASO, اس میں سارا کچھ کور ہو سکتا تھا لیکن میں نے اس کو آپ کے آسانی کے لیے ڈیوائڈ کیا تھا جو میں اوپر ڈسکس کر رہا ہوں. اب یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پرسپیکٹو آف ASO ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے اس میں کہ ASO, SEO, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے. یہ ٹرمز بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہیں عام روٹین میں, تو اس کے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ان کا آپس میں لنک کیا ہے, ان میں ڈفرینس کیا ہے. واٹ از بیک لنک, واٹ از A/B ٹیسٹنگ, یو مسٹ نو اباؤٹ یور کمپیٹیٹرز, یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. آپ کو اپنے کمپیٹیٹرز کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوگا تو آپ مارکیٹنگ بھی اچھی نہیں کر سکتے. انفلوئنسر مارکیٹنگ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں. شاید سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے انفلوئنسرز ڈھونڈنے ہوتے ہیں جو ان فورمز کے اوپر چھائے ہوئے ہیں, جن کو لوگ جانتے ہیں. آپ ان کو پے کر کے اپنی ایپ کی مارکیٹنگ کروائیں, وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور جگہ پیسے لگائیں. فائنڈ ایپ مینیجرز ٹو لنک آن لنکڈ ان پہ جا کے آپ ایپ مینیجرز ڈھونڈیں, یہ ایک اسٹریٹجی ہے. آفر سیل, جیسے ہماری ایپس ہیں, رمضان میں ہماری ایپس کی ارننگ 3-4 گنا بڑھ جاتی ہے. تو رمضان ہمارے لیے آفر سیلز کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جس پہ آپ سیلز آفر کر سکتے ہیں. اگر آپ کی $3 کی ایپ ہے, آپ 33% آف یا 70% آف کر کے اس کو $1 پہ لے کے آ سکتے ہیں. اس سے ڈاؤن لوڈز بہت بڑھ جاتے ہیں. پری لانچ اسٹریٹجیز ہم بات کر چکے ہیں. کریٹ ویڈیوز, اگر آپ یہاں پہ آئیں نا تو یہ ہماری ایک ایپ ہے, اس کی یہ ویڈیو بیسیکلی یہ مارکیٹنگ کے لیے بنائی گئی ہے. اس ایپ کے نیچے اسی ایپ کا لنک ہے, تو یہ اس طرح سے آپ ویڈیوز بنا کے یوٹیوب کی مدد سے اپنی ایپ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. رائٹنگ بلاگز ویری امپورٹنٹ, اس کا تعلق SEO سے بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ گوگل پہ کوئی لکھے تفہیم القرآن iOS, تو فوراً آپ کی ایپ آنی چاہیے نا, یہ آ رہی ہے. تو یہ کام بغیر رائٹنگ بلاگز, آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آرٹیکلز ہوں, اس کی SEO ہوئی ہو, آپ کے فیس بک کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہوں, اس کی SEO ہوئی ہو, تو پھر ہی ممکن ہے کہ گوگل پہ جا کے کوئی تفہیم القرآن iOS ایپ لکھے تو ٹاپ پہ آپ کی ایپ آنی چاہیے, تو وہ آ رہی ہے. یہ اسی طرح ڈونٹ فورگیٹ پاور آف کورا, یہ جو ویب سائٹ ہے نا یہ بھی ایمرجنگ چیز ہے. جس طرح میں نے انفلوئنسر مارکیٹنگ کا نا یہ لیٹسٹ چیز ہے,
اسی طرح یہ جو ویب سائٹ ہے نا، یہ اس وقت ٹاپ پہ جا رہی ہے ٹریفک کو لینے کے لیے. تو آپ اس کے اوپر جائیں، مختلف لوگ ڈسکشنز کریں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ان کو ڈسکشنز میں اپنی چیز بیچیں اور یہاں پہ جا کے کوسچنز بھی کریں، آنسرز بھی کریں. یہ آپ کی ٹریفک لانے کے لیے بہت ہی افیکٹو ہو سکتی ہے. بیٹر یوز آف واٹس ایپ کین سیو یور لائف. یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ واٹس ایپ کو ہم ایزی لیتے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ ڈفرینٹ گروپس میں ایڈ ہیں. اسٹارٹ آف دا مارکیٹنگ کی اسٹارٹ میں آپ واٹس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں. پہلے فیز میں اپنی ایپ کے 100 150 200 ریویوز لینے کے لیے اور 1000 تک ڈاؤن لوڈز کے لیے تو واٹس ایپ بھی بیسٹ ہے. تو سٹارٹ پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ایپ خود بخود پروموٹ ہوگی. واٹ از ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ، اس پہ ہم بات کریں گے. کچھ ویب سائٹس جو آپ کی مدد کریں گی، ان کے بارے میں ہم اوپر بات کر چکے ہیں، لائک کی ورڈ پلانر کے بارے میں کچھ ڈفرینٹ ہے. تو یہ ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے کس ایپ کو ہم نے کہاں یوز کرنا ہے. سم مسٹیکس، یہ بھی بہت ضروری ہے. کچھ مسٹیکس ایسی ہیں جس کو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈاؤن لوڈس کے اوپر. ایپ بہت زیادہ ڈاؤن لوڈز ہو جاتی ہے. میں نے ایسی ایپس بھی دیکھی ہیں 1 ملین ڈاؤن لوڈ، لیکن اس ایپ میں کچھ نہیں ہے. ریویوز بہت بیڈ ہیں، اسٹار بہت بیڈ جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ ڈاؤن لوڈس پہ فوکس کر رہے ہیں. پیپل آر گیونگ سجیشنز بٹ یو آر فوکسنگ. وہی بات آ گئی کہ آپ لوگ نیچے کومنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں یہ چیز ایڈ کر دو، آپ لگے میں ڈاؤن لوڈس کروانے پہ. تو یہ ساری چیزیں پیرلل لے کے چلنی ہوتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ایپ جو کوالٹی وائز اچھی نہیں ہے اس کے لاکھوں ڈاؤن لوڈ کروا لیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا آپ کو نقصان ہے. ٹو مچ انرجی فوکس آن لیٹسٹ فیچر. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے آپ اپنی ایپ میں نا لیٹسٹ فیچرز ڈال دیتے ہیں اور خوب شور میں چاہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے، آگمنٹڈ ریئلٹی آ گئی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس ایپ میں. یا اگر آپ نے اس کی محنت کر کے ڈال بھی دیا ہے تو اس ایپ کے ڈاؤن لوڈز میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یوزر بھی اتنا خوش نہیں ہوتا. تو یہ لیٹسٹ فیچرز اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی دیکھ کے کس سچویشن میں آپ نے کون سا فیچر ڈالنا ہے اور کس کا آپ نے زیادہ ڈھنڈورا پیٹنا ہے کہ یہ ہمارا لیٹسٹ فیچر ہے. یہ بھی ہم بات کریں گے. یو آر ڈوئنگ پیڈ کمپینس بٹ ان وین. آپ پیڈ کمپینس کر رہے ہیں لیکن ان وین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت پیسہ لگا دیا لیکن ریٹرن نہیں ہوا. تو یہ ابھی میں نے آپ کو صرف بیسکس کے بارے میں بتایا ہے. اس کورس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ کو اس کورس کی آؤٹ لائن پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.